الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المزمر السريع 100 عام ما يقطعها رواہ مسلم۔ محترم، آج کے اس دینی جلسہ دینی مجلس کے معزز صدر محترم، دیگر معزز علماء کرام، میرے سامنے تشریف فرما دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا، سمست پرکار کی پرشنسائیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہیں، جس کی توفیق، جس کی مہربانی سے ہم سب ایک دینی مجلس میں اکٹھا ہوئے ہیں۔
اس اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف حمد و ثنا کرتے ہوئے ہم سب بیک زباں ہو کر کہے الحمدللہ۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو بالعموم اس کے تمام انبیاء کرام پر، اور بالخصوص اس کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا۔ برادران اسلام، ماں اور بہنوں، خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے 2 آیت تلاوت کی ہیں۔ یہ 2 آیت سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ ان دونوں آیت کی روشنی میں جنت اور جہنم کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آپ دیکھیں گے، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بھیانک دردناک عذاب جو جہنم میں جہنمیوں کو دیا جائے گا اس کا بیان کیا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان اعمال سے، ان گناہوں سے دور رکھ سکیں جن گناہوں کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا بیان کرنے کے بعد جنت کا تذکرہ کیا ہے، جنت کا بیان کیا ہے، تاکہ ہم جہنم کا بیان سن کر کے اتنے بھیبھیت اور مرعوب نہ ہو جائیں کہ ہم پریشان حال رہنے لگے، ہمیں ایسا محسوس ہونے لگے کہ ہمیں تو جہنم میں ہی جانا پڑے گا، ہمارے لیے کوئی نجات اور مکتی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فوراً جہنم کا بیان کرنے کے بعد جنت کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ جنت کو حاصل کرنے کی خواہش ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ اس لیے کہ جنت اس سے بہترین کوئی جگہ نہیں، اور بالکل اس کا اپوزٹ، بالکل اس کا وپریت الٹا جہنم اس سے بھینکر اور بھیانک کوئی جگہ نہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو ان اعمال میں مشغول رکھے، ان کاموں میں مشغول رکھے جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے ہمیں جنت مل سکتی ہے، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھے جن کاموں کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑے۔ آئیے، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 13 اور 14، اس آیت کا ترجمہ، انواد، معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے
ان دونوں آیت کے اندر کیا بیان فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اپنے آپ کو گامزن کیا، اپنے آپ کو لگایا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ میں ابھی انشاءاللہ بیان کروں گا کون کون سی نہریں ہوگی، انشاءاللہ اس کا بیان آگے آئے گا۔ ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہوگی، خالدین فیہا، اور اس جنت میں وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اس جنت سے نکالنے والا، اس جنت سے باہر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خالدین فیہا، اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے بخشش کا بیان ہے جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا۔ پھر آگے آیت نمبر 14 کو دیکھیے، بالکل اس کا الٹا بیان، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو حدود ہے، سیما ریکھا ہے، ان حدود کو پھلانگنے کی کوشش کی، ان حدود کو پار کرنے کی کوشش کی، یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کرے گا، خالدا فیہا، اور اس جہنم کے اندر وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہ عذاب اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، بے عزت کر دینے والا عذاب ہوگا۔ یہ جو پنشمنٹ ہوگی، یہ ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ہوگی، ایسی سزا، ایسا عذاب جو انسان کو بے عزت کر دے، اپمان کر دے، ایسا عذاب اسے دیا جائے گا۔ دونوں آیت کو دیکھیے، ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اسے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اور یہ جہنم کا عذاب اپمان جنک عذاب ہے، بے عزت کر دینے والا عذاب ہے۔ اس سے بڑی بے عزت اور اس سے بڑی اپمان اور کسی چیز کے ذریعے نہیں ہو سکتی، جو بے عزتی اور جو اپمان جہنم کے ذریعے سے ایک انسان کو کیا جائے گا۔ یہ دونوں آیت ہمیں سبق دیتی ہے، ہمیں تعلیم دیتی ہے، ہمیں سیکھ دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے اعمال میں مشغول کریں، ایسے اعمال میں اپنے آپ کو شریک کریں کہ ان اعمال کو کرنے کی وجہ سے ہمیں جنت ملے اور جہنم سے پریتران ملے، نجات اور مکتی ملے۔
چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو. ابھی آپ کے سامنے بہت سارے علماء کرام نے بڑی اچھی اچھی تقریریں کی اور بہت سارے ایسے اعمال کا بیان بھی کیا جن اعمال کو کرنے کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا، اور بہت ایسے اعمال کا بیان بھی ہوا جن اعمال کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی، چاہے وہ حرام کمائی ہو، چاہے وہ سودی کاروبار ہو، چاہے وہ بے پردگی ہو، چاہے وہ اور کوئی عمل ہو، نماز کو چھوڑ دینا ہو، روزے کا کوئی خیال رکھنا نہ ہو، ان تمام کے تمام اعمال سے ہمیں دور رکھنا ہے، بلکہ اچھے اعمال میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے اور جنت ہم حاصل کر سکیں. یہ دنیا کتنے دن کی ہے؟ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، ہنس ہنس کے مزہ لیتی ہے، لوگوں کو اپنا یار بنا کے پھانسی پہ چڑھا دیتی ہے. اس دنیا کی رنگ رلیوں میں، اس دنیا کی فریب میں اگر ہم گرفتار ہو جائیں، یہ دنیا ہمیں برباد کر کے چھوڑ دے. اس دنیا میں ہمیں رہنا ہے، زندگی بسر کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن آخرت کو بھولنا نہیں ہے. ایک آیت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جنت اور جہنم کا بیان کرنے سے پہلے. سورۃ الحدید سورہ نمبر 57 اور آیت نمبر 20 جس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور اس دنیا کی حقیقت کو بیان کر کے ہماری زندگی اور ہمارے جیون، ہمارے لائف کے ساتھ دنیا کی حقیقت کو بیان کر کے ایک مثال دے کر کے سمجھایا ہے، کمپیئر کر کے، موازنہ کر کے ہمیں سمجھایا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 20. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ایک مثال دے کر کے اس دنیا کی حقیقت اور ہماری زندگی کی حقیقت کو بیان کر دیا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان فرمایا، ذرا غور سے سنیے. میں اس آیت کا معنی اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کا بیان ہے اعلموا انما الحیات الدنیا، اے لوگو جان لو دنیاوی زندگی لعب ولہو، یہ دنیاوی زندگی صرف اور صرف کھیل اور تماشا ہے، کھیل تماشا کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وتفاخر بینکم، اور یہ دنیاوی زندگی آپس میں اہنکار کرنے کا ایک ذریعہ ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیاوی زندگی صرف یہی ہے، آپس میں ہم اپنے مال، اپنے دھن دولت کو لے کر کے ایک دوسرے کے اوپر گرو کیا کرتے ہیں. ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہمارے پاس اتنے مال ہے، ہمارے پاس اتنی اولاد ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، مال و دولت کے سوا، آل اولاد کے گھمنڈ کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ دنیاوی زندگی صرف اتنی ہی زندگی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی مثال بیان کر رہا ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یہ دنیاوی زندگی کی مثال تو یہ ہے کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالی نے بارش برسایا، بارش ہوئی، پانی نازل ہوا. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ،
آسمان سے بارش برسایا، زمین بھیگ گئی، زمین کے اندر نمی آ گئی، اور زمین کے اندر جب نمی آ گئی، زمین کے اندر پودا کو اگانے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، زمین کے اندر پودا کو پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، اور جب زمین کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، کسان لوگوں کو بڑی ہی خوشی ہوتی ہے۔ وہ چاہتے یہی ہے کہ ہم نے بیج بویا ہے، ہم نے جو بھی پودا لگایا ہے وہ پودا اچھی طریقے سے نکل جائے۔ آسمان سے بارش نکلتی ہے، آسمان سے بارش برسایا جاتا ہے، کسان لوگوں کو خوشی ہو جاتی ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، پھر یہ زمین کے اندر جب صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک پودا نکلتا ہے، پودا نکلنے کے بعد جب شروع میں ایک پودا نکلتا ہے وہ ہرا بھرا رہتا ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ زمین میں پہلی مرتبہ جب ایک پودا نکلے تو آپ دیکھیں گے کوئی بھی پودا ایک نکلے، ایک چھوٹا سا چارہ گاچھ زمین سے اگر نکلے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، کم سن اور کچا پودا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ آسمان سے بارش کو ہم نے نازل کیا، کسان لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ اب زمین سے پودا نکلنے والا ہے، فصل ہونے والا ہے۔ اب پودا جب نکلا دیکھنے میں ایک دم خوشنما لگتا ہے۔ اب آپ کمپیئر کیجئے، اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی بھی اسی طرح ہے۔ زمین میں کچھ بھی نہیں تھا، بارش ہوئی، پودا نکلنے لگا، خوشنما پودا، ہرا بھرا، دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے۔ اسی طرح انسان کی بھی کوئی حقیقت نہیں تھی، انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمارا کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں تھا، ہمارا کوئی وجود اس دنیا کے اندر نہیں تھا۔ آپ اس آیت کے ساتھ قرآن مجید کی سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان پہلی آیت، اس آیت کو آپ ذرا ملا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ہم انسانوں کی حیثیت کو بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہر ایک انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا، لم يكن شيئا مذكورا، جب وہ قابل ذکر کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ آپ کا جنم جب نہیں ہوا، ہماری پیدائش جب نہیں ہوئی، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا۔ چھوٹا بچپنے کی حالت میں ایک چھوٹا بچہ، چاہے وہ گورا ہو چاہے وہ کالا ہو، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، دیکھنے میں پیارا لگتا ہے۔ کوئی بھی بچہ کسی کے گود میں آتا ہے، کوئی بھی آدمی جس کے دل میں محبت ہے، پیار ہے، لگاؤ ہے، چھوٹے بچے کو لے کر کے چومنے لگتا ہے، کس کرنے لگتا ہے، چمبن دینے لگتا ہے۔ انسان کی زندگی یہ ہے، اور پودا دنیا کی حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ پودا زمین سے نکلا، ہرا بھرا، خوشنما، دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے۔ ہم بھی جب پیدا ہوئے بچپنے کی حالت میں ہمیں بھی معصوم لگ رہا تھا، ہمیں بھی دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا۔ ثم یہیج، پھر یہ پودا آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگتا ہے، بڑا ہونے لگتا ہے، جوانی آتی ہے، ہم بھی بچپنے میں آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگتے ہیں، ہماری زندگی میں بھی جوانی آتی ہے۔ یہ پودا جب بڑا ہونے لگتا ہے، چاروں طرف ہریالی ہو جاتی ہے، چاروں طرف جب پودا ہو جاتا ہے، چاروں طرف جب پھل ہی پھل ہو جاتا ہے، دیکھنے میں اور خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ چاروں طرف آپ دیکھتے ہیں سرسوں کا پھول بکھرا ہوا ہے، چاروں طرف فصلیں بکھری ہوئی ہے، دیکھنے میں خوشنما، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، اور ہمیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں
یہ جو دृश्य ہمیں دکھائی دے رہا ہے شاید یہ ختم نہیں ہوگا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم بچپنے سے جوانی کی حالت میں آتے ہیں، ہمارے اندر طاقت آتی ہے، پاور آتی ہے، بلشالی بن جاتے ہیں، ہم میں سے نوجوان بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری یہ جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہماری طاقت بھی کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر جوانی کے بعد وہ پودا جب چاروں طرف ہریالی مچا دیتی ہے، چاروں طرف پھیل جاتا ہے، ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ کھانے کے لائق ہو جاتا ہے، ہم نوجوان بھی اور زیادہ پک جاتے ہیں، اور زیادہ طاقتور بن جاتے ہیں، ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں ہماری یہ طاقت ہمیشہ برقرار رہے گی، ہماری یہ خوبصورتی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ جس طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں چاروں طرف پودا ہے، چاروں طرف ہریالی ہے، یہ ہریالی ہمیشہ باقی رہے گی، لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے ثم یکون حطاما، پھر اس ہریالی کو کاٹ لیا جاتا ہے، فصلوں کو کاٹ لیا جاتا ہے، فصلوں کو جب کاٹ لیا جاتا ہے، دھان کو کاٹ لیا جاتا ہے، گیہوں کو کاٹ لیا جاتا ہے، دوسری فصلوں کو کاٹ لیا جاتا ہے، ثم یکون حطاما، وہ بھوسا بن جاتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ کہیں یہاں اس زمین میں، اس کھیت میں کوئی پودا تھا ہی نہیں۔ ایسا ہو جاتا ہے چاروں طرف، فصلوں کو جب کاٹ لیا جاتا ہے تو کیسا ہو جاتا ہے؟ بالکل بنجر زمین کی طرح لگنے لگتا ہے، لگتا ہے کہ یہاں کوئی پودا تھا ہی نہیں۔ یہ جو خوشنما منظر ہمیں دکھائی دے رہا تھا، یہ منظر اب ختم ہو گیا۔ ہماری بھی زندگی نوجوانی آنے کے بعد پھر نوجوانی ڈھلنے لگتی ہے، بڑھاپے کی طرف جانے لگتی ہے، اور بڑھاپے پہ جانے کے بعد ہم اس وقت سمجھ پاتے ہیں کہ یہ جو جوانی تھی یہ چند دنوں کے مہمان، یہ جوانی ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئی تھی، آئی پھر ہم سے الوداع کہہ کر کے چلی گئی۔ آپ کو اگر وشواس نہ ہو، بڑے بڑے خوبصورت آدمی یا بڑے بڑے خوبصورت ایکٹر اور ایکٹریس، ہیرو اور ہیروئن، جن کو دیکھ کر کے لوگ اش اش کرتے ہیں، ارے کتنے خوبصورت ہے، کتنی خوبصورت ہے، اب جو بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئے ہیں، ان کے چہرے اور ان کی خوبصورتی کو ذرا آپ کمپیئر کر کے دیکھیں کہ کس لیول کے وہ خوبصورت تھے اور ابھی وہ کیسے لگ رہے ہیں۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، نہ آپ کی خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ آپ کی طاقت ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ آپ کی مالداری ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ آپ کی اولاد ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ آپ کی زمین ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ آپ ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کتنی بہترین مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا مثال دے کر کے، کہ جس طرح یہ ہریالی ختم ہو گئی، بنجر زمین کی طرح ہو گیا، اسی طرح تمہاری زندگی بھی آئی بچپنا سے جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد پھر ملک الموت آئے گا، روح کو نکالا جائے گا، اللہ کے دربار میں لے جایا جائے گا، اور ایک ایک چیز کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، اور وہاں جا کر کے کیا ہوگا آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اے لوگوں، صرف تمہاری جوانی ہی ختم نہیں ہوگی، تمہاری روح کو نکالا جائے گا، تمہاری جان کو قبض کیا جائے گا، تمہیں موت آئے گی، اللہ کے دربار میں لے جایا جائے گا۔ اللہ کے دربار میں لے جانے کے بعد اگر تم نے اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے، اگر تم نے اچھا کام کیا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یا تو دونوں میں سے ایک ہوگا، اگر تم نے اس دنیا کے اندر برا کام کیا، شیطان کا راستہ اپنایا، تو تمہیں
دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور اگر تم نے اس دنیا کے اندر اللہ کا کام کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بخشش ملے گی، رضامندی ملے گی، تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حقیقت کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اے لوگوں سنو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا بھی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا بھی زندگی صرف اور صرف دھوکا ہے، دھوکا ہے، دھوکے کا سامان ہے، پانی کا بلبلا ہے، پانی کا بلبلا ہے۔ چھوٹا بچہ کو آپ نے دیکھا ہے نا، پانی اور اس میں سرپ وغیرہ ملا کر کے پھونک مارتے ہیں اور جو بلبلا نکلتا ہے، اس بلبلا کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، 1 سیکنڈ کے اندر 2 سیکنڈ کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پتہ کیا چلا؟ اگر ہم نے اچھا کام کیا تو ہمارے لیے رضامندی، بخشش، جنت ہے، اور اگر ہم نے برا کام کیا تو دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اب اس آیت کا معنی مطلب سمجھنے کے بعد آئیے دیکھیے جہنم کتنا خطرناک ہے۔ جہنم سے بری جگہ، جہنم سے خطرناک اور بھینکر جگہ کچھ نہیں، اور جنت سے بہترین جگہ کچھ نہیں۔ آئیے اس جہنم کا بیان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، پورا بیان کر کے میں ختم نہیں کر سکتا۔ بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہنم کا بیان کیا ہے، بہت ساری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا بیان کیا ہے۔ کہ ایک رات ختم ہو جائے لیکن ہم بیان کر کے ختم نہیں کر پائیں گے۔ بس مختصراً مثال کے طور پر چند آیتوں کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر جہنم کا بیان سننے کے بعد ڈر پیدا ہو اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور کریں، اور جنت کا بیان سننے کے بعد دل کے اندر خواہش پیدا ہو اور ہم اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے جہنم، سورۃ النبا جو اما پارہ ہم کہتے ہیں نا، آخری پارہ، اس کی پہلی سورہ سورۃ النبا، اما یتساءلون، بہت سارے لوگوں کو زبانی یاد ہوگا۔ یہ سورہ نبا، سورہ نمبر 78 78، آیت نمبر 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30، 10 آیتوں کو اٹھا کر کے آپ دیکھیں، جہنم کا بیان اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا اور جہنم اتنا بھینکر جگہ ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم ہاتھ لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ ہاتھ لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ لگا کر بیٹھنا، جس طرح آپ کا کوئی دشمن، آپ کا کوئی شترو آپ کو راستے میں آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، آپ کو مارنے کے لیے کوئی استر لے کر کے، شستر لے کر کے، کوئی لاٹھی لے کر کے راستے میں کہیں چھپا ہوا ہے کہ کب آپ آئے، اور جب ہی آپ آئے نکلے اور فوراً آپ کے اوپر وہ حملہ کرے۔ اس طریقے سے جو بیٹھا رہتا ہے، چھپکے سے رہتا ہے، چھپکے سے آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ہاتھ لگا کر کے بیٹھے رہنا۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم ہاتھ لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ جہنم اس انتظار میں ہے
کہ یہ جہنمی لوگ، یہ گناہگار، یہ گناہ کرنے والے، آیتوں کا معنی اور مطلب نہ ماننے والے، نبی کی بات نہ ماننے والے، رسول کی بات نہ ماننے والے، قرآن و حدیث کی باتیں نہ ماننے والوں کے لیے میں گھات لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہوں، کب یہ لوگ آئے اور کب میں جا کر کے ان کو گراس کر لوں۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کون سے لوگوں کے لیے؟ للطاغین مآبا، اس جہنم کے اندر کون سے لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا؟ للطاغین مآبا، جن لوگوں نے حدود کو پار کیا، جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا۔ ایک جب کوئی کھیل ہوتا ہے، باؤنڈری کر دیا جاتا ہے، باؤنڈری سے اگر کوئی نکال باہر ہو جائے، باؤنڈری سے اگر کوئی دور ہو جائے، وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ ہماری شریعت کے اندر بھی ایک باؤنڈری ہے، ہماری شریعت کی بھی ایک حدود ہے۔ اس حدود کو پار کرنے والا، اس حدود کو چھلانگنے والا، ایسے تمام کے تمام لوگوں کے لیے یہ جہنم ٹھکانہ ہے۔ ایسے تمام کے تمام لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، اور ایسی جہنم میں ایسے لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے، یگ اور یگ اور زمانہ در زمانہ ایسے جہنم میں رہیں گے۔ لابسین فیہا احقابا، پھر کیا ہوگا؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، ایسی جہنم میں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم میں گرمی کا انتظام ہوگا، آگ کا انتظام ہوگا، چمڑے کو پگھال دیا جائے گا، چمڑے کو نکال لیا جائے گا، ایک چمڑا نکلے گا، دوسرا چمڑا پھر پیدا کر دیا جائے گا، اس چمڑے کو جلایا جائے گا، پھر تیسرا چمڑا پیدا کیا جائے گا، پھر اس کو جلایا جائے، پھر چوتھا چمڑا پیدا کیا جائے گا، بار بار عذاب دیا جائے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس جہنم کے اندر کوئی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی، ایسی ٹھنڈک نہیں جس سے ہمیں آرام مل جائے، ولا شرابا، اور پینے کے لیے پانی کا انتظام بھی نہ ہوگا۔ لوگ پیاسے کے مارے پانی کے لیے ترسیں گے، پانی کریں گے، لیکن ولا شرابا، پینے کے لیے پانی کا انتظام بھی نہ ہوگا، پینے کے لیے پانی بھی نہ دیا جائے گا۔ ولا شرابا الا حمیما وغساقا، ہاں جہنمیوں کو کھانا بھی دیا جائے گا، پانی بھی دیا جائے گا، لیکن کون سا کھانا دیا جائے گا؟ ذرا آپ سنیے، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کو میں بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے۔ ان آیتوں کو سنیے اور جہنم کا ڈر پیدا کیجئے۔ اس دنیا کے اندر ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ الا حمیما وغساقا، جہنمیوں کو کھانا دیا جائے گا، حمیما، کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا، جس پانی کو پینے کی وجہ سے تمام کی تمام اینتڑیاں، تمام کی تمام جو بھی اندر ہے سب کو گلا دیا جائے گا، تمام کی تمام اینتڑیوں کو پگھال دیا جائے گا۔ وغساقا، اور پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ انسان کے جسم میں جو پھوڑا وغیرہ پھنسی گھاؤ ہو جاتا ہے، وہاں سے جو پیپ نکلتا ہے، یہ تو دنیاوی پیپ ہے، یہ دنیاوی پیپ جو نکلتا ہے، اس کی بدبو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیاوی جو پیپ ہے اسی طرح کی بدبو ہوگی؟ نہیں، وہ تو جہنم کا پیپ، اور وہ کتنا بدبودار ہوگا، کتنا جگھن ہوگا، اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، اور میں بیان بھی نہیں کر سکتا، کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا، کوئی عالم بیان نہیں کر سکتا،
کتنا خطرناک اور کتنا بدبودار وہ ہوگا. الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا. وغساقا، اور پینے کے لیے کھانے کے لیے پیپ دیا جائے گا. جزاء وفاقا، آپ سوچیں گے کیا اللہ تبارک و تعالی یہ کھولتا ہوا پانی ہمیں دے گا، پینے کے لیے پانی دے گا، کھانے کے لیے پیپ دے گا، کیا اللہ تعالی ہمارے اوپر یہ ظلم کرے گا؟ نہیں نہیں، اللہ تعالی کوئی بھی ظلم نہیں کرے گا. جزاء وفاقا، اللہ تعالی خود بیان کر رہا ہے تمہارے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تمہارا یہ بدلہ پورا پورا بدلہ ہے. تمہارے اوپر یہ انیائے نہیں ہے، اتیاچار نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جا رہا ہے. جزاء وفاقا، تمہارے لیے یہ پورا پورا بدلہ ہے، یہ ظلم نہیں ہے تمہارے اوپر. کیوں؟ ہمارے نبی آئے، ہمارے رسول آئے، علماء کرام آئے، اچھے لوگ آئے، متقی پرہیزگار لوگ آئے، تم لوگوں کو سمجھایا، لیکن تم لوگوں نے ایک کی بات نہ مانی. اس لیے آج تمہیں جو یہ عذاب دیا جا رہا ہے یہ ذرہ برابر ظلم نہیں ہے، انیائے اور اتیاچار نہیں ہے، بلکہ یہ برابر بدلہ ہے، تمہارے کرتوت کی یہ سزا ہے. کیوں؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا. اس لیے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر حساب کی امید نہیں کرتے تھے. یہ لوگ سوچتے تھے ہم مر جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، ہمیں پھر کون یاد کرے گا، ہمیں پھر کون زندہ کرے گا، اور کون ہمارا حساب لے گا. یہ حساب کی امید نہیں کرتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایک ایک کام کو، ایک ایک عمل کو ہم نے لکھ کر کے رکھا ہے. ایک ایک کام کو ہم نے لکھ کر کے رکھا ہے، اور وہاں انکار کرنے کا کوئی مجال نہیں، انکار کرنے کی جرات نہیں ہوگی. کوئی انسان جا کر کے انکار کر دے کہ نہیں میں نے یہ عمل نہیں کیا، میں نے یہ کام نہیں کیا. چھوٹا سے چھوٹا عمل اور بڑا سے بڑا عمل، ہر ایک عمل کو اللہ تعالیٰ نے لکھ کر کے رکھا ہے، محفوظ کر کے رکھا ہے. انکار کرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں. میرے بھائی اور دوستو، کیا ایسے جہنم کے عذاب کو ہم برداشت کر لیں گے؟ کیا ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم ایسے جہنم کے عذاب کو برداشت کر لیں گے؟ جب ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تو ہم ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں جن گناہوں کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑے. جہنم سے خطرناک جگہ، جہنم سے بھینکر جگہ کچھ نہیں. اور کتنا وہ خطرناک ہے اس کا بیان اس دنیا کے اندر ہم نہیں کر سکتے. یہ تو آیت وغیرہ کے اندر صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے کہ ہمارے اندر ایک ڈر پیدا ہو، اچھا کام کرے، اس لیے یہ بیان کیا گیا. لیکن اس سے کئی گنا خطرناک ہے وہ، اس کا بیان ہم کر کے ختم نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے جہنم کتنا خطرناک ہے. چند اور آیت سنیے سورۃ الملک کی. سورۃ الملک، سورہ نمبر 67، 67، آیت نمبر 6، 7، 8، 9، 10، 11. ان آیتوں کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں. آج کل بنگلہ زبان میں، اردو زبان میں، انگریزی زبان، ہر ایک زبان میں قرآن مجید اویلیبل ہے. آپ پڑھ کر کے دیکھیں جہنم کتنا خطرناک ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا،
جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان لوگوں کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور وہ کتنی ہی بری جگہ ہے، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اس جہنم کے اندر جب ایک آدمی کو داخل کیا جائے گا، وہ آدمی اس جہنم کی بھینکر آواز کو سنے گا، وہی تفور، اور ایسی بھینکر آواز، ایسا محسوس ہوگا، وہی تفور، کہ وہ جہنم کھول رہی ہے۔ جہنم کے اندر جیسے ایک گرم پانی کھولتا ہے اسی طرح لگے گا وہ جہنم بھی کھول رہی ہے۔ کلما تکاد تمیز من الغیظ، وہ جہنم دیکھ کر کے ایسا محسوس ہوگا، جہنم کی آواز سننے کے بعد ایسا محسوس ہوگا کہ وہ جہنم مارے غصے کے پھٹ جائے۔ اب پھٹے کب پھٹے، جہنم پھٹ جائے، ایسا لگے گا کہ جہنم ایک دم پھٹ جائے۔ ایسی آواز اور ایسی بھینکر چیخو پکار جہنم سے آئے گی، لگے گا کہ جہنم اب پھٹ جائے، کب پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، جب اس جہنم کے اندر کسی بھی جماعت کو، کسی بھی گروہ کو داخل کیا جائے گا، سألہم خزنتها، جہنم کے جو داروغہ ہے، جہنم کے جو پہرےدار ہیں، جہنم کے جو نگراں ہیں، ایسے تمام کے تمام داروغہ ایسی جماعت سے سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تم لوگوں کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا تم لوگوں کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا؟ جواب کیا ہوگا؟ جہنمیوں کا جواب ہوگا بڑے ہی افسوس کے ساتھ، دکھ بھری آواز میں جہنمیوں کا جواب ہوگا، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، جہنمی لوگ بڑے ہی دکھ بھری آواز میں کہیں گے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا ضرور بھی ضرور آیا، کیوں نہیں، ضرور ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، ہمارے پاس نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، آیتوں کو پڑھ کر کے ہمیں سمجھایا بھی گیا۔ قد جاءنا نذیر فکذبنا، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے ان تمام کی تمام نبیوں کو جھٹلا دیا، رسولوں کو جھٹلا دیا۔ وقالوا فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے یہ کہہ دیا اللہ تبارک و تعالی نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے انہی رسولوں کو، انہی نبیوں کو ہم نے کہا کہ تم ہی لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، آپ نے سنا ہے نا کہاوت، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ہم نے الٹا نبیوں کو کہا، رسولوں کو کہا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، ارے تم ہی لوگ گمراہی میں ہو، کیا یہ اناب شناب بک رہے ہو؟ جہنم ہے، جنت ہے، جہنم میں ڈالا جائے گا، جنت میں یہ آرام ہوگا، یہ عیش و عشرت ہوگی، یہ کیا فالتو کی باتیں کر رہے ہو؟ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، ہم نے کہا۔ اور آگے اور بھی افسوس کریں گے یہ جہنمی لوگ، آگے پھر کیا کہے گا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، پھر جہنمی لوگ مارے افسوس کے کہیں گے، ہائے افسوس، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، ہائے افسوس، کاش کہ ہم نبیوں کی باتوں کو سن لیتے، او ناقل، یا رسولوں کی باتوں کو سمجھ لیتے، سمجھ کر کے عمل کر لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہمیں جہنمی نہ ہونا پڑتا، آج ہمیں جہنم میں نہ جانا پڑتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ،
جہنمیوں نے اپنے گناہوں کو اقرار کر لیا، اپنے گناہوں کو مان لیا، فسحقا لاصحاب السعیر، لہذا آج جہنمیوں کے لیے دھتکار ہے، دوری ہے، ہلاک ہے، بربادی ہے۔ آج تمہاری طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا جائے، آج روتے روتے تمہاری آنکھوں سے آنسو کے بدلے خون نکلنے لگ جائے، رحم نہیں کیا جائے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، جہنمیوں کے لیے دھتکار ہے، جہنمیوں کے لیے دوری ہے، جہنمیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جہنم کا بیان کر کے ہم ختم نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس کس انداز میں جہنم کا بیان کیا ہے۔ آج کل کچھ لوگ مقرر ہوتے ہیں جو غزل، نعت، حمد اور کیا کیا اناپ شناپ اور یہ وہ باتیں کہہ کر کے 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ، 3 گھنٹہ پار کر دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کیسے ایسے بات کرتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کی آیت کو پڑھیے، معنی کیجئے، جہنم کا بیان کیجئے، جنت کا بیان کیجئے، اور کسی چیز کا بیان کیجئے، آپ ختم نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید اتنی بہترین کتاب ہمیں ملی ہے، قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید کا مطلب بیان کیجئے۔ آپ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ تقریر کیجئے، قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر کر کے آپ ختم نہیں کر پائیں۔ یہ اتنی بھینکر جہنم ہے، کیا ایسے جہنم کے عذاب کو ہم برداشت کر لیں گے؟ اگر جواب نہ ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے دور کیجئے، چاہے وہ گناہ سودی کاروبار ہو، چاہے وہ حرام کمائی ہو، چاہے وہ بے پردگی ہو، چاہے اور کچھ کام ہو، جو بھی ہو۔ اس کا الٹا اب آئیے جنت کا بیان۔ جنت کتنی خوبصورت جگہ ہے، تاکہ ہمارے اندر ایک خواہش پیدا ہو۔ جنت کتنی خوبصورت جگہ ہے، اس کے لیے میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ محمد، یا اسے سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 15 اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جنت کتنی بہترین ہے۔ میں نے شروع میں بیان کیا تھا نا کہ جنت کے اندر نہریں جاری ہوں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے نہروں کا بیان کیا ہے۔ دیکھیے اس آیت کا معنی اور مطلب۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن۔ اے لوگوں سنو، مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال یا اس جنت کی صفت، اس جنت کا بیان جس جنت کا وعدہ پرہیزگار لوگوں سے کیا گیا ہے، جس جنت کو دینے کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، اس جنت کی صفت کیا ہے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت کے اندر میٹھے پانی کی نہر کا انتظام ہوگا، ایک نہر اور ایک چشمہ کا انتظام ہوگا، جس چشمہ سے اور نہر سے میٹھا پانی بہ کر کے آئے گا۔ غیر آسن، اس پانی کے اندر کبھی بھی بدبو پیدا نہیں ہوگی، اس پانی کے اندر کبھی بھی تغیر پیدا نہیں ہوگا، اس پانی کے اندر پریورتن نہیں آئے گا، اس کے سواد میں، اس کے ٹیسٹ میں کوئی پریورتن نہیں آئے گا۔ آج ہم جب پہاڑی علاقہ میں جاتے ہیں، پہاڑ سے جب چشمہ سے، نہر سے پانی بہ کر کے آتا ہے، کتنا خوشنما منظر ہوتا ہے، اس کو ہم اپنے موبائل فون سے، کیمرہ سے ہم اسے کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم میں، جنت میں جو نہر جاری کرے گا، میٹھے پانی کی نہر ہوگی، کتنا خوشنما منظر ہوگا، اس منظر کا بیان ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، صرف میٹھے پانی کی نہر نہیں ہوگی، آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَانَهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دوسری ایک نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، لم یتغیر طعمہ، جس دودھ کے اندر، سواد کے اندر کوئی پریورتن نہیں آئے گا۔ وَانَهَارٌ،
من خمر لذت للشاربین، اور ایک نہر ہوگی جس نہر سے شراب کا انتظام اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اے نوجوانوں، اے وہ لوگوں جو دنیاوی شراب کے اندر مست و مگن ہو، دنیاوی شراب پیتے ہو، دنیا کی شراب تو ایسی شراب ہے، ایسی بدبودار شراب ہے، ایسا گھنونا یہ مشروب ہے کہ دنیاوی شراب پینے کے بعد ہم اپنی بیٹی اور ماں اور اپنی بیوی کے درمیان فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ دنیاوی شراب پینے کے بعد ہم گٹر میں ہم گرے رہتے ہیں، دنیاوی شراب پینے کے بعد ہم بدبودار چیز میں پڑے رہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شراباً طہورا کا انتظام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اور شراب کی نہر کا انتظام کرے گا۔ لذت للشاربین، شراب وہ جو پلایا جائے گا، پینے کے بعد جنتیوں کے اندر ایک الگ قسم کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، الگ ہی سرور پیدا ہو جائے گا، الگ ہی ایک مزہ آئے گا، اس مزہ کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف اتنی ہی نہر نہیں ہوگی، آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَانْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چوتھی نہر کا انتظام کرے گا، وہ شہد کی نہر ہوگی، ہنی کی نہر ہوگی، اس نہر سے ہنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ جنتی لوگ ایک نہر سے پانی پیے گا، دوسری نہر سے شراب پیے گا، تیسری نہر سے دودھ پیے گا، چوتھی نہر سے شہد کو پیے گا۔ ان تمام کی تمام نہر کا انتظام اللہ تعالیٰ کرے گا۔ وَفِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت کے اندر مختلف قسم کے پھلوں کا انتظام کرے گا۔ ہر چیز جو ہم خواہش کریں جنت کے اندر اس کا انتظام ہوگا۔ ہماری خواہش جس چیز کی ہو، ہر ایک چیز ہمیں اس جنت کے اندر ملے گی۔ ہم نے صرف ارادہ کیا اور وہ چیز، وہ سامان ہمارے سامنے آ کر کے حاضر رہے گا۔ یہ اتنی بہترین جنت، اس بہترین جنت کو پانے کے لیے کیا ہم اچھے اعمال کرنے کی کوشش نہیں کریں گے میرے بھائی اور دوستوں، ماؤں بہنوں؟ کیا ہمارے اندر خواہش پیدا نہیں ہوتی ہے؟ میں صرف 2 حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا آخر میں، اس کے بعد ختم کر دوں گا۔ ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 2828، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ جنت کتنی بڑی اور کتنی وسیع اور عریض اور کشادہ، اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، آپ کلپنا ہی نہیں کر سکتے۔ ان فی الجنت شجرہ یسیر الراکب الجواد المزمر السریع 100 عام ما یقطعها، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت شجرہ، اے لوگوں سنو، جنت کے اندر ایک درخت ہوگا، اور وہ درخت کتنا بڑا ہوگا، کتنا وسیع ہوگا، کتنا عریض ہوگا، کتنا چوڑا ہوگا۔ ذرا غور سے سنیے، ایک درخت ہوگا، یسیر الراکب الجواد المزمر السریع، اس درخت کے نیچے ایک گھڑ سوار آدمی ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے، اور وہ بھی گھوڑا تیز رفتار دوڑنے والا، اس گھوڑے کے اوپر چڑھ کر کے سوار ہو کر کے 100 عام، اگر 100 سال تک وہ چلتا رہے ما یقطعها، پھر بھی اس درخت کو وہ پار نہیں کر پائے گا، اس درخت کو وہ ختم نہیں کر پائے گا۔ سبحان اللہ، ایک درخت اتنا وسیع عریض کہ 100 سال تک اگر ایک گھڑ سوار گھوڑے پہ سوار ہو کر کے، اور تیز رفتار چلنے والا دوڑنے والا گھوڑا کوئی 100 سال تک چلتا رہے، پھر بھی اس درخت کو پار نہیں کر پائے گا۔ اتنا بڑا درخت، وسیع عریض درخت، اور ویسا ہی درخت اگر ہم جنت میں لگانا چاہے تو
تو ہمیں کون سا عمل کرنا پڑے گا؟ بس وہ حدیث میں بیان کر کے ختم کروں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمارے نام کا بھی ایک درخت لگ جائے، آپ کے نام کا ایک درخت لگ جائے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ بڑا آسان عمل ہے، ایک دم سہج سے سہج ترل عمل، آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ حدیث بھی آپ سن لیجئے، ترمذی، طبرانی، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد، ان تمام حدیث کی کتاب میں حدیث آئی ہے۔ علامہ البانی کی کتاب صحیح الترغیب، اس کے اندر بھی حدیث آئی ہے۔ صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1550۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی نیریٹر ہیں۔ حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا، اسرا کرایا گیا، ساتوں آسمان کا سیر کرایا گیا، ہم نے سنا ہے، اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال یا محمد اقری امتک منی السلام واخبرہم ان الجنۃ طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء وانها قیعان وان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اس رات جس رات مجھے معراج کرایا گیا، مجھے اسرا کرایا گیا، ساتوں آسمان کا سیر کرایا گیا۔ میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے جب ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا محمد اقری منی اقری امتک منی السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معراج کرایا گیا ہے، آپ کو اس آسمان کا سیر کرایا جا رہا ہے، آپ اس سیر کرنے کے بعد دنیا میں واپس جائیں گے، جب دنیا میں واپس جائیں گے اپنی امتوں کو میری طرف سے سلام دے دیجئے، سلام بیان کر دیجئے، اقری امتک منی السلام، میری طرف سے اپنی امتوں کو سلام دے دیجئے، واخبرہم، اور اپنی امتیوں کو یہ بھی بتا دیجئے، سلام دینے کے بعد یہ بھی بیان کر دیجئے، ان الجنت طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء، کہ جنت کی جو زمین ہے وہ بڑی ہی مٹی جو ہے وہ بڑی ہی عمدہ مٹی ہے، عذبۃ الماء، اور وہ پانی بھی بڑا اچھا پانی ہے، میٹھا پانی ہے۔ یہ اشارہ ہے، اگر آپ پودا اگانا چاہتے ہیں تو اس میں مٹی بھی اچھی ہونی چاہیے، وہاں پانی کی بھی ضرورت ہے، وہاں وایو کی بھی ضرورت ہے، ہوا کی بھی ضرورت ہے، سورج کی کرن کی بھی ضرورت ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے ان الجنت طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء، اپنی امتوں کو آپ یہ بھی بیان کر دیجئے جنت کی مٹی بہترین مٹی ہے، جنت کا پانی بھی میٹھا پانی ہے، بہترین پانی ہے، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، اور جنت کے اندر چٹیل میدان بھی ہے، خالی میدان بھی ہے۔ اے لوگوں، اگر خالی میدان میں اپنے نام کا درخت لگانا چاہتے ہو، اپنے نام کا اگر ایک برکش لگانا چاہتے ہو، اس کا طریقہ بھی سیکھ لو۔ وَأَنَّ غِرَاسَهَا، جنت میں اگر اپنے نام کا درخت لگانا چاہتے ہو تو اس دعا کو پڑھا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنا آسان ہے، ان ذکروں کو کیا کرو، ان اذکار کو کیا کرو، ان کلمات کا ورد کیا کرو، تمہارے نام کا جنت میں درخت لگا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ کتنا آسان ہے، الحمدللہ کتنا آسان ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہم سب پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے نام کا اگر درخت لگانا چاہتے ہو یہ کلمات پڑھا کرو، تمہارے نام کا درخت جنت میں لگا دیا جائے گا۔ لیکن کیا نماز کو چھوڑ کر کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہے، ہمارے نام کا جنت لگا دیا جائے گا؟
حرام کمائی میں بھی ہم مشغول رہے، سودی کاروبار میں بھی مشغول رہے، بے پردگی میں بھی ہم زندگی بسر کرے اور ہمارے نام کا درخت لگا دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ جب ہم نے اپنے آپ کو مسلم کہا ہے، اپنے آپ کو مومن کہا ہے، تو پھر اس کے مطابق اسلام کا جو تقاضا ہے، مسلمان کا اسلام کو قبول کرنے کے بعد جو ہمارا اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے، ان تمام اعمال کو ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اب جب ہم یہ کلمات پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے نام کا درخت جنت میں لگایا جائے گا۔ تو جنت سے بہترین جگہ کوئی نہیں اور جہنم سے بھینکر جگہ کوئی نہیں۔ اس کا بیان کر کے میں ختم نہیں کر سکتا۔ بس میری تقریر کا لب لباب، خلاصہ کلام، ایسنس، سارانش یہی ہے کہ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو ہمیں جنت ملے گی انشاءاللہ، اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو ہمیں جہنم کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہم ہمیشہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف لے کر کے اپنی زندگی بسر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اچھے اعمال کریں، اور مومن کی جو علامت بتائی گئی ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ مومن اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور خواہش لے کر کے۔ ڈرنا بھی ہے جہنم سے اور جنت کی خواہش بھی رکھنی ہے کہ ہم جب مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا، لیکن ہمیں ڈرنا بھی ہے کہ ہم قدم قدم پر غلطی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں جہنم میں نہ داخل کر دے۔ یہ دو چیز لے کر کے اگر ہم چلیں گے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے رب العالمین تو ہم تمامی کو قرآن و حدیث کے مطابق ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال کے ذریعے سے ہم جنت کو حاصل کر سکے اور جہنم سے نجات پا سکے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم میں سے جو مقروض ہے، ادھار لیے ہوئے ہیں، ان کو ادھار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے ہمارے جانے مانے ہر دل